بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزاران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی 5ویں اور 6ٹھی کی شب، امام حسین علیہ السلام کا یہ کارواں تیزی سے اپنے منزل اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض یہی کیا کہ امام تک پہنچنے کے لیے امت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امت جب تک اطاعت نہ کرے تو امت نہیں بن پاتی۔ بکھرے ہوئے لوگ، جماعتیں، قومیں، قبیلے، گروہ ہوتے ہیں، مگر جب سب سے بالا تر ہو جائیں تو پھر امت تشکیل پاتی ہے۔ اسلام امت کی دعوت دیتا ہے، وحدت کی دعوت دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی رنگ اور نسل سے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ اسلام ہے ہی امنیت کا مذہب، امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، اور یہی کارواں ہے۔ مشکل ہمیشہ سے انسانیت کو ابلیس سے ہے۔ خدا کی بارگاہ میں فرصت مانگی کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، میں ان کو اغوا بندوں کے۔ اسی لیے پروردگار نے ہر دور میں اپنے مخلصین بندوں کو رکھا تاکہ وہ اس امت کی، وہ شخص کہ جو خود کا عنصر رکھتا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہادی وہی ہے کہ جو معصوم ہے، خطا سے بھی معصوم ہے۔ سید الشہداء نے امت کی اس غفلت کو جب دیکھا مسلمانوں کی، تو اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے کربلا میں پیش کیا۔ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، مکان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے 61 ہجری ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، ایک بیاباں ہے، ایک دشت ہے، لیکن سید الشہداء نے اس ایک دشت کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ وہ صدا روز عاشوراء ختم نہیں ہوئی جو امام نے جو ہے وہ استغاثہ بولا، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی، اور جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اس کارواں میں شامل ہوتا رہے گا۔ لیکن یقیناً اس کاروان میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ ہر زمانے میں بہت لوگ، لیکن یہ جو دور ہے ہمارا، یہ خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر امام کا کارواں پورے موجوں پر خروش کے ساتھ لہروں کو کاٹتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دور تشیع کی سر افرازی کا دور ہے، یہ دور ولایت کے پرچم کو بلند کرنے کا دور ہے۔ وہ ہم سے پہلے کتنے زمانے گزر گئے، کتنے، ہر بندے نے کوشش کی، ہر بندے نے اپنی سٹرگل کی، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمارے آباء و اجداد نے محنت نہیں کی ہوتی تو آج ہم اس عزاداری کو نہ پاتے۔ ہر بندے نے قربانی دی، ہر شخص نے قربانی دی۔ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، ہم گھر میں پروگرام کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، کرتے کرتے آج کارواں بلند ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین ہو رہا ہے، امام خود کارواں کو چلا رہے ہیں، اور صاحب کارواں غیبت کے پردے میں انتظار کر، خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ جو خود کو وہ بالکل ویسے ہی زندہ ہے جیسے ظہور میں زندہ ہوگا، وہ صبح شام وہی کام کر رہا ہے۔ اسے دشمن کا خوف، اسے جان کا خوف، اسے مال کا خوف، اسے اولاد کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیا ہے،
اور جو امام پر قربان کر دے وہ دشمن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. مگر کربلا میں کتنے بڑے بڑے لشکر تھے, کتنی تعداد تھی, ادھر بھوک بھی تھی کم, گھوڑے بھی کم, مگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کانوں کو رہبر معظم کے لبوں پر رکھو. زمانہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اصل پرچم آپ کا ہے, اصل سب کچھ آپ کا ہے. میں جب تک زندہ ہوں ان شخصیتوں کو پہچانے عزیزان محترم. آج حق اور باطل واضح ہو گیا ہے. آج سید علی خامنائی کی شخصیت سب کے اوپر واضح ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی گروہ بندی نہیں ہے, ایک سسٹم ہے. مراجع تقلید سب کے الگ الگ, مگر ایک شخص جس نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو لیڈر یا رہبر ہے, چاہے آپ بوری ہوں, چاہے اسماعیلی ہوں, چاہے دوسرے ہوں, ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ہے. خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مکتب نظام اور امام کی بات کرے ان کا کوئی لیڈر کوئی نہ ہو؟ یہ ضروری ہے کہ ہم بلا تفریق, چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, اگر تو کوئی اور ایسا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب پر چلتا ہو, جو 12 امام کو مانتا ہو, جس سے دشمن گھبراتا ہو. اصل تو یہی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں گے کیسے؟ حق کو آپ پہچانتے ہیں باطل کے ساتھ, کہ باطل کس کے مقابلے میں ہے. یا تو باطل کو نہیں سمجھے, ہم دشمن کو نہیں سمجھے, وہ کھلے عام کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مراجع کرام نے فتاوے دے دیے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ کی شخصیت پر یا کچھ پر خرچ کرے جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. حزب فقط حزب الہی, رہبر فقط خامن. حزب فقط حزب الہی, رہبر کے فرمان پر, سید کے اعلان پر. سب اپنے ہاتھ میں تصویر بلند کریں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. عزیزان محترم, خوب یہ آج آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر حق اور باطل واضح ہو گیا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, مبہم ہے انسان, کدھر جائے, کس کو دیکھے. اگر آج بھی حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا تو پھر ہم خود پیچھے رہ جائیں گے. کارواں امام حسین کا نہیں رکے گا, وہ جا رہا ہے اور وہ جاتا رہے گا. حق کو پہچاننا آسان نہیں ہے. کیوں اتنے سارے لوگ اصحاب رسول خدا تھے مدینہ کے اندر. جناب عمار بزرگ ہیں, بابصیرت ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی خدمت میں آئے, ان کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں, سازشیں, فتنہ, میں کہاں جاؤں, کس طرف حق کو پاؤں گا. تو جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مولا متقیان چلتے ہوئے نظر آئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار, پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی کی طرف ہے. اب یہ کیوں ہے؟ فارمولہ یہی ہے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ دے دیا رسول خدا نے. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آج آپ دیکھ رہے امام علی کدھر؟ کون امام علی کو مانتا ہے؟ دنیا کے سارے لیڈر, دنیا کے سارے رہبر, دنیا کے سارے حکمراں کس کی اطاعت کرتے ہیں. اور اطاعت ایسی نہیں لفظوں والی نہیں, ہاں اطاعت جو کردار سے نظر آئے, کردار سے نظر آئے, ہیبت نظر آئے, وہ جلالت نظر آئے. وہ کہاں ہے؟ واضح. اور دشمن نے پوری سازش یہی کرتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو توڑے ٹکڑے کرے. عزیزان محترم, ہمیں مشترکات یعنی کامن چیزوں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں, ظلم کے مقابلے میں اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ مشترکات ہے. ظلم ہے. فلسطین غزہ اس ٹائم سچویشن آپ کے سامنے ہے پوری دنیا پر.
مشترکات اللہ، رسول، قرآن اور ولایت کو ہر کوئی جتنا بھی اپنے درجے کے حساب سے مانتا ہے مانے. آپ بعض اوقات زبردستی تو کسی کو نہیں کروا سکتے، لیکن بہرحال ہر کوئی مانتا تو ہے جتنے درجے پہ مانتا ہے. سب سے چیز جو کامن ہے، جو ہماری گفتگو کا محور بھی ہے، وہ کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلی اللہ صلی علی محمد. خوب امام ہر مکتب میں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو 2-3 دن بحث کی کہ انسان اضطراب، مضطرب، دعا کی اجابت اور بہرحال پھر امام کے خصوصیات. بہرحال آپ کی خدمت میں احادیث روایات لے کر آیا کہ ہم امام کو پہچانیں. امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس مکتب میں امام جو ہے وہ کس طرف دعوت دے رہا ہے. جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی سارے مکتب ہیں، سب ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، نجات دینے والے کا انتظار. ہر مکتب، جتنے زندہ مکتب ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، مسلمان تو ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں. اب وہ شخص ہے ایک ہی، لیکن وہاں پر نام مختلف ہے، اس کی خصوصیات ایک ہی ہیں. اب ہمارے جو خود اپنے درمیان کے اندر ہے، وہ جو ہماری جو نقطۂ نگاہ ہے وہ تھوڑا سا سب سے مختلف ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری میں جو ہے وہ امام صرف ظاہری نجات کے لیے نہیں ہے کہ آپ ظاہری مشکل کے اندر ہیں، کوئی شخص آئے آپ کو نجات دے، ایسا نہیں ہے. ہمارا امام سیر تکامل کی طرف ہے، یعنی خداوند متعال تک لے کے جانے کا کام امام کا کام ہے. اور نہ صرف ظاہری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو سفر طے کروائے گا وہ آپ کو آپ کا امام کروائے گا. تو فرق ہے یہاں پر. خوب یہ ایک فرق ہے، یہ واضح فرق ہے. یہ خود امام کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے بہرحال وقت ابھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ، لیکن خود جو امام کا کانسیپٹ ہے یہ سب کے ہاں اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا ہمارے مکتب کے اندر ہے. اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، معصوم خطا سے عصمت کے درجے پر ہے. عصمت اختیاری ہے، زبردستی کی نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جی جب اللہ ہی نے ایسا کر دیا کہ امام تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کمال پر اتنا پہنچا ہے کہ اللہ نے عصمت کو عطا کیا ہے، اور امام ہر موجودات کی ضرورت سے آگاہ ہے. یعنی ہر موجودات، صرف انسان نہیں، ہر موجودات کی ضرورت کو پہچانتا ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ قرآن، سورہ نمل، چونٹی، حضرت سلیمان کا لشکر. کیا کہا چونٹی نے؟ اندر جاؤ کہیں لشکر رون نہ دے. جناب سلمان نے سنا اور مسکرا دیا. یعنی اللہ کا نمائندہ ہر موجودات کی ضروریات سے، آواز سے آگاہ ہے. ائمہ علیہ السلام بھی ایسے ہیں، کوئی علم لدنی. پہلی چیز، ہمارا امام صرف دنیا کی نجات کے لیے نہیں ہے. دوسری چیز، امام جو ہے وہ باقی مکاتب کے اندر آئے گا، نجات دے گا، چلے جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے باقی سسٹم کو بھی تنظیم کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال ملائکہ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ پورے سال کا نظام لے کر آتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پاس پورے سال میں جو ہونے والا ہے وہ امام کے آگے حاضر ہوتا ہے. رزق کس کا کتنا ملے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا جائے گا، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ امام کے پاس پیش ہوتا ہے. فرق. تیسرا، دوسرے لوگوں کے ہاں
خاص طور پہ اہل سنت ہمارے برادران کے ہاں کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدالت سے بھریں گے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، حی ہے، غیبت کے پردے کے۔ اب یہ تقریباً 300 قرآن کی آیات ہیں جو امام زمانہ پر ہیں، اور تقریباً کچھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ، اگر میں غلطی نہ کروں تو 3-4 ہزار احادیث اور روایات ہیں جو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر ہیں۔ اللہ اکبر یا 70 اہل سنت کے علماء ہیں، 70 جو اس بات پہ معتقد ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ منتخب الاثر جو کتاب ہے اس کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو نہیں مانتا۔ دوسرا، ہمارے پاس جو دلیل و احادیث اور روایات ہیں کہ امام حیات ہے اور امام کا جسم موجود ہے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب ہے، یعنی جو صاحب این امر ہے، یعنی جو امام ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، یتردو بینہم، یعنی چلتا پھرتا ہے، اور قدم بازاروں میں رکھتا ہے، اور ہر ان کے گھروں کے آس پاس گزرتا ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ امام ہم لوگوں کے درمیان میں امام گزرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہر سال امام زمانہ حج پر موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر امام کے حج ممکن نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ اب یہ ساری ظاہر ہے جب آپ امام کو مانتے ہیں تو آپ ساری طرح مولا متقیان سے بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حجت زمین پر قدم بڑھاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شرق اور غرب ہر جگہ امام کے قدم چلتے ہیں، موجود رہتے ہیں، لوگوں کے الفاظوں کو، کلام کو سنتے ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب حدیث روایات ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر انسان امام کو دیکھتا ہے مگر امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور زان محترم، خوب کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کے ساتھ عمل میں لے کر آئیں۔ یہ باتیں، حدیثیں، روایات آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، کوئی نئی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کیا یہ حدیث میری زندگی میں پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، امام کے پاس میرا عمل پہنچ رہا ہے، تو کیا میرے عمل میں فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میرا عمل مجھے بہتر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے، کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں، یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے۔ پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں۔ اب یہ اصول ہے زندگی کا، یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے۔ کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے۔ کوئی بھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر
خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے، شر کرو گے تو بھی، اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں، ایسا نہیں، یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ کا نظام ایسا، ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، سیف ہو رہی ہے، پکچر سیف ہو رہی ہے، پکچر چلائی جائے گی پوری۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے، میں نہیں ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا، حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔